جنڈولا ضلع ٹانگ کی تحصیل ہے۔ 2007 میں طالبان نے اس علاقے سے پاک فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ فوج وہاں تعینات تھی لیکن اسے گولی چلانے کا اختیار نہیں تھا۔ مقامی لوگ براہ راست فوجی جوانوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر 2007 میں جنڈولا کے ایک سردار کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے پاک آرمی کی چیک پوسٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں 18 جوان شہید ہو گئے جبکہ ایک کیپٹن شدید زخمی ہو گیا۔ اس وقت وہاں 35 FF یونٹ تعینات تھی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، فوج میں یونٹ فیملی سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جوانوں اور افسروں کی زندگی کا اہم ترین اور طویل ترین وقت یونٹ میں گزرتا ہے، لہٰذا ان کا بانڈ فیملی سے زیادہ تگڑا ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں، زخمی اور لاشیں اٹھاتے ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے سے جذباتی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے، اگر 600-700 لوگ اکٹھے رہتے ہوں اور انہوں نے مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہو تو ان کے درمیان رشتہ کتنا مضبوط ہوگا۔ 35 FF کے جوانوں اور افسروں کا رشتہ بھی بہت مضبوط تھا، لہٰذا یونٹ نے جب جنڈولا سے 18 لاشیں اٹھائیں تو ان کا خون کھول اٹھا۔ فوج میں مخالفین کو اس وقت تک برداشت کیا جاتا ہے جب تک لاشیں نہیں گرتی۔ اگر کسی نے آپ پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور آپ کی کوئی لاش گر گئی ہو تو پھر فوج کی برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جنڈولا میں بھی یہی ہوا، یونٹ کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے اپنی قیادت کو اطلاع کر دی۔ سویلین آبادی کو گاؤں خالی کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد جنڈولا کے مضافات کے پورے گاؤں سے شر پسندوں کا صفایا کر دیا گیا۔ یونٹ نے اس کے بعد زخمی کیپٹن کو راولپنڈی سے بلایا، اسے چیک پوسٹ پر کھڑا کیا اور کہا، سر دیکھیں آپ پر حملہ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہاں واقعی کچھ نہیں تھا۔ ہم اگر اس مثال کو 26 نومبر 2024 کے اسلام آباد کے آپریشن کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو ہم تصور کر سکتے ہیں PTI کے ساتھ اس رات کیا ہوا ہوگا۔ PTI کی پیدائش اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے ہوئی تھی۔ یہ جماعت بنائی ہی ریٹائرڈ فوجی افسروں نے تھی۔ عمران خان کی باقاعدہ پرورش کی گئی، ان کی امیج بلڈنگ ہوئی۔ 2011 میں جنرل پاشا نے اس کی فنڈنگ کرائی۔ علیم خان اور جہانگیر ترین جیسے خوشحال مینیجر پارٹی میں شامل کرائے گئے اور پھر جماعت کو ملک کی سب سے تگڑی سیاسی پارٹی بنا دیا گیا۔ جنرل باجوہ اور چیف جسٹس ثاقب نثار اسے 2018 میں اقتدار میں لے کر آئے اور جنرل فیاض حمید پارٹی اور اقتدار دونوں چلاتے رہے۔ پارٹی کی حالت یہ تھی، 2020 میں FPR کے چیئرمین جاوید غنی تھے۔ وہ وزیر اعظم کو بریفنگ دینے گئے تو وزیر اعظم نے چند منٹ سننے کے بعد انہیں حکم دیا، اب آپ پارا جائیں اور جنرل فیاض حمید کو بریفنگ دے، اور اس کے بعد چیئرمین FPR ہر جمعہ کی نماز کے بعد ISI کے ہیڈ کوارٹر جاتے تھے اور جنرل فیاض حمید کو ٹیکس کلیکشن کی بریفنگ دیتے تھے۔ FPR کے ممبرز DG اور بعض اوقات کلیکٹرز تک کا فیصلہ جنرل فیاض حمید کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر عمران خان نے سعودی عرب جیسے ان ملکوں کو ناراض کر دیا جن کے بغیر پاکستان اپنی معیشت نہیں چلا سکتا۔ دوسرا، یہ فوج کے سسٹم کے اندر گھس گئے اور انہوں نے جنرل فیاض حمید کو پوری فوج کے سامنے کھڑا کر دیا۔ فوج پنجاب اور KP میں عثمان بزدار اور محمود خان جیسے نمونوں سے بھی تنگ تھی۔ وفاق میں بھی روزانہ کی بنیاد پر سرکس جاری تھی، چنانچہ فوج پیچھے ہٹ گئی اور عمران خان کی حکومت گر گئی۔ لیکن اس وقت بھی قومی اسمبلی اور سینٹ میں PTI کی اکثریت تھی اور پنجاب، KP، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی حکومت تھی۔ بانی کو چاہیے تھا یہ صبر کرتے اور فوج کو حد سے زیادہ بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرتے تو 2-3 ماہ بعد یہ دوبارہ وزیر اعظم ہوتے، لیکن انہوں نے بدقسمتی سے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی جس کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ جنرل باجوہ کو میر صادق اور میر جعفر کہتے رہے، یہ انہیں نیوٹرل اور جانور بھی کہتے رہے۔
فوج یہ بھی برداشت کرتی رہی۔ اس کی وجہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی۔ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی تھی اور فوج انہیں دل سے پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ بانی نے جب جنرل باجوہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو فوج برداشت کرتی رہی، لیکن خان نے اسے فوج کی کمزوری سمجھ لیا اور یہ آگ کی شدت بڑھاتا چلا گیا۔ خان نے نئے چیف کی تقرری کو بھی متنازع بنا دیا۔ یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی، لیکن اصل غلطی 9 مئی 2023 کا دن تھا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس دن براہ راست فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا اور یہ وہ غلطی تھی جس کے بعد معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئے اور بانی مکمل طور پر فوج کی حمایت کھو بیٹھے اور پارٹی انتشاری ٹولہ بھی بن گئی، لیکن اس کے باوجود خان کو جیل میں کوئی تکلیف نہیں دی گئی۔ پی ٹی آئی بار بار احتجاج بھی کرتی رہی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی پارٹی نے 5 احتجاج کیے، بلکہ 5 بار وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کی اور فوج اسے بھی برداشت کرتی رہی۔ 24 نومبر کا احتجاج بھی پچھلے احتجاجوں کی طرح جیسے تیسے گزر جانا تھا، لیکن پھر وہ واقعہ ہو گیا جس کے بعد برداشت ختم ہو گئی۔ 25 اور 26 نومبر کی درمیانی شب 2:45 بجے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی نے 3 رینجرز کو کچل کر شہید کر دیا۔ یہ سیدھا سادہ اعلان جنگ تھا اور اس کے بعد وہی ہوا جو 2007 میں جنڈولا میں ہوا تھا۔ بلو ایریا کی تمام لائٹس بند کی گئیں اور 10 منٹ بعد پورا میدان خالی تھا۔ تمام غیرت مند اپنی لیڈرشپ سمیت غائب تھے۔ اب سوال یہ ہے، کیا 26 نومبر کی رات اسلام آباد میں فائرنگ ہوئی تھی؟ اس کا جواب نہ اور ہاں دونوں ہیں۔ لوگوں نے اس رات فائرنگ کی آواز سنی تھی، لیکن آپریشن کے بعد کسی عمارت پر فائر کا نشان تھا اور نہ گراؤنڈ پر زخمی اور لاشیں تھیں۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر فائرنگ ہوئی تھی تو پھر اس کے نشان اور نقصانات کہاں گئے؟ اس کا جواب ہے، فوج کے پاس 2 قسم کی گولیاں ہوتی ہیں، ایک پریکٹس بلٹس، یہ ڈمی راؤنڈز بھی کہلاتی ہوتی ہیں، اور دوسری اصلی گولیاں ڈمی بلٹس بھی عام گولیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان میں بارود بھی ہوتا ہے لیکن سکہ نہیں ہوتا، چنانچہ جب یہ چلائی جاتی ہیں تو ان کی آواز گولی کی ہوتی ہے، لیکن مشین گن یا رائفل سے سکہ نہیں نکلتا، لہٰذا نقصان نہیں ہوتا۔ غالب امکان ہے اس رات رینجرز نے خوف پھیلانے اور ہجوم کو بھگانے کے لیے مشین گن کے ذریعے ڈمی بلٹس چلائی ہوں۔ قبائلی لوگ گولی کی آواز سے واقف ہوتے ہیں، ان کی آنکھ ہی گولیوں کی آواز میں کھلتی ہے، لہٰذا یہ صرف آواز سے اندازہ کر لیتے ہیں اس وقت پستول چل رہا ہے، رائفل یا پھر مشین گن۔ چنانچہ انہوں نے مشین گن کی آواز سنی ہو اور دوڑ لگا دی ہو۔ دوسرا امکان، پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ساتھ مسلح لوگ بھی اسلام آباد آئے تھے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے آپریشن کے دوران مسلح افراد نے گولی چلا دی ہو، لیکن بہرحال یہ درست ہے آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں فائنل کال فوت ہو گئی اور اب پارٹی اور قائد دونوں زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا عمران خان کی ضد نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا اختتام عمران خان کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوسری طرف کوئی شخص نہیں ہے، پورا ادارہ ہے اور لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ادارے قائم رہتے ہیں۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیجئے، یہ 2017 میں پہلی بار صدر بنے اور انہوں نے اداروں سے جنگیں چھیڑ لیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا مگر ادارے قائم رہے۔ یہ اس بار دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اور انہوں نے پورے امریکہ سے چن کر خوفناک اور متنازع ترین لوگوں کی کابینہ بنا دی۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار بھارتی نژاد امریکی کاش پٹیل FBI کا سربراہ بن رہا ہے۔ یہ نئی جنگ کا آغاز ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گا مگر ادارے چلتے رہیں گے۔ PTI بھی اس جنگ کا شکار بن کر جلد یا بدیر غائب ہو جائے گی، لیکن ادارے قائم رہیں گے، لہٰذا اس جنگ کا نتیجہ عمران خان کے خلاف نکلے گا۔ میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں، یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن بانی فوج کو شکست دے کر ملک چلانا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے، اور بانی کی اس سوچ نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔
میں دل سے سمجھتا ہوں اگر عمران خان کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں تو بھی اس کی 3 غلطیاں ناقابل معافی ہیں۔ اس کی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے دونوں پرانی سیاسی جماعتیں اور ان کی مسترد شدہ قیادت دوبارہ ہمارے سروں پر نازل ہو گئی۔ آج اگر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM اقتدار میں ہیں تو اس کا سارا کریڈٹ بانی کو جاتا ہے۔ دوسرا، خان نے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ لوگ اب ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اور یہ لڑائی خاندانوں میں چلی گئی ہے۔ اور اس کا تیسرا ناقابل معافی جرم غیر جانبدار میڈیا کا قتل ہے۔ صحافیوں کے پاس اب 2 آپشنز ہیں، یہ خان کا ساتھ دیں یا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس مجبوری نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ صحافت ختم ہو گئی اور یہ وہ غلطی ہے جسے تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی۔